ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت سے درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خدائے بزرگ برتر اللہ جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے قسام محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مقام حضور رحمت دو عالم مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کا خاص احسان ہے جس پاک ذات نے آج کا روشن مبارک دن ایک بار پھر مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس عظیم احسان پر مالک قدیر جل وعلا کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ اللہ کریم اس مبارک عشرے کو اور رمضان کی ایک ایک ساعت کو
بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، تو 17 رمضان المبارک ایک اہم ترین دن کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور وہ دن جو ہے وہ یوم بدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مظالم دن رات کا ستانا، حضور کے غلاموں پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا، ان ساری باتوں کے بعد اللہ کا حکم پا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اب رسول کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آ گئے تو لوگ جوک تر جوک مسلمان ہونے لگے، حضور کے غلام بننے لگے، اطراف سے بھی لوگ آ کر کلمہ پڑھنے لگے۔ جو قریش مکہ تھے انہیں یہ دشمنی چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ اب مدینے جا کر مسلمانوں کی قوت بڑھ جائے گی، ان کا زور بڑھ جائے گا، تو وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا زور ختم کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دین کو روکنے اور بند لگانے کے منصوبے بناتے تھے کہ کس طرح ان سے لوگوں کو دور کیا جائے، انہیں روکا جائے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام بظاہر اسباب تھوڑے ہیں، مال کم ہے، دنیاوی معاملات تھوڑے ہیں، لیکن جو ایک بار دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا تام مان دھان ہر شے اسلام کے نام پہ کر دیتا ہے، اور سب کچھ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی وہ تیار رہتے ہیں۔ اب کفار مکہ جو ہیں وہ اس منصوبہ سازی پر ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو بڑھ رہے ہیں یہ کم ہو جائے۔ تو انہوں نے شرارت کی، اور شرارت اس انداز میں کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ غلام جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے باہر جو چراگاہیں تھیں وہاں اپنے جانور چرا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے حملہ کیا اور ان سے ان کے جانور چھین کر لے گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو محبوب پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب کچھ قریش مکہ جو ہیں وہ شام جانے کے لیے جو راستہ استعمال کرتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے ہو کر گزرتا ہے، ان کی تجارت اور کاروبار شام میں ہے، اور وہاں جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ مدینے سے ہو کر گزرتا ہے۔ کریم نبی علیہ السلام نے حکم دیا غلاموں کو کوئی دستہ تیار کریں، اور کیا کریں، جو قافلہ تجارتی قریش مکہ کا ملک شام سے واپس لوٹ رہا ہے اس کا راستہ روکیں۔ انہوں نے پہل کی ہے تو اب اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دستہ تیار کر لیا، ادھر ان قافلے والوں کو بھی خبر ہو گئی، ان نے راستہ بھی تبدیل کیا، ادھر مکے بھی خبر پہنچا دی، وہاں انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ جب نکلے تو خبر مل گئی کہ وہ قافلہ جو مال کا تھا، تجارتی کاروباری سامان کا تھا، وہ تو نکل گیا ہے، لیکن اب قریش مکہ 1000 کا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔
طے تو یہ پایا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اگر کوئی باہر کا بندہ حملہ آور ہوتا ہے تو مدینے والے مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ اب مشاورت کے لیے غلاموں کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ حملہ کرنے والے ہیں، مقابلے کے لیے آنے والے ہیں، لڑائی کے لیے جائیں واپس آ جائیں، کیا کرنا چاہیے۔ اب رسول کریم علیہ السلام خاموش ہیں اور منتظر ہیں کہ غلام بول کر جواب دیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی انصاری کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بارے میں تردد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میدان جنگ میں نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دے کر دیکھیں، ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں اتار دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اشارہ تو کریں، آپ ارشاد تو فرمائیں، آپ حکم تو کریں، پھر دیکھیں کہ ہم آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں۔ ہم تو ہر شے آپ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے ٹوٹل صحابہ 313 جو میدان بدر میں پہنچے، نبی کریم علیہ السلام ان سے ایک دن پہلے ہی کفار مکہ کے پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ لگا دیا۔ اب بظاہر اسباب تھوڑے ہیں اور چند ہی لوگ ہیں جن کے پاس سواریاں ہیں، باقی سب پیدل ہیں۔ چند ہی لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ وار روکنے کے لیے زرہ ہے، باقی سب خالی ہاتھ ہیں۔ تھوڑے ہی لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں، نیزے اور تیر ہیں، باقی سب ایسے ہی میدان میں اتر آئے ہیں حضور کا اشارہ پا کر، رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پا کر ایسے ہی میدان میں آ گئے۔ کریم آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تسلی کی خاطر ایک دن پہلے ہی غلاموں کے ساتھ بدر کے میدان کا دورہ کیا اور پاک نبی علیہ السلام نے نشان لگا لگا کر ارشاد فرمایا، کل جب دن چڑھے گا اور ہماری اور ان کی جنگ ہوگی اور وہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے تو فلاں کافر سردار یہاں قتل ہو کر گرے گا، فلاں کافر یہاں قتل ہو کر گرے گا۔ اشارے کیے، نشان لگائے، اور غلام رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں جب اگلا دن آیا، دن چڑھا، تو زمانے نے یہ عالم دیکھا کہ جہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگائے تھے وہ کافر وہیں قتل ہو کر گرے۔ رسول دو عالم نے جو فرمایا تھا وہ اگلے دن سچ ہو گیا۔ پاک نبی علیہ السلام کے غلام کھانے کے لیے اسباب بھی کم ہیں، حضور ایک کھجور کھانے کو دیتے ہیں اور محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ اسی پر سارا دن گزارا کرتے ہیں۔ ایک کھجور ملتی ہے کھانے کے لیے، اسی پر گزارا ہوتا ہے۔ اور ادھر کفار کا کیا حال ہے کہ وہاں روزانہ 10 اونٹ پکتے ہیں، 100 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ، اور وہ 1000 ہیں تو 10 اونٹ روزانہ دعوت میں پکتے ہیں، انہیں کھلائے جاتے ہیں، اور وہ تعداد میں 3 گنا زیادہ، ان کی تعداد 3 گنا کم ہے، اسباب نہ ہونے کے برابر ہیں، جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر ہیں، کھانے کے حالات یہ ہیں کہ فاقوں سے دن گزر رہے ہیں، لیکن جذبہ ایمانی اس حال کو پہنچا ہوا ہے کہ اب سر رہ جائے یا کٹ جائے یہ اس کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ میدان میں اتر آئے ہیں حق کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے، رسول دو عالم کا اشارہ پا کر بس میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر کی رات میرے آقا علیہ السلام جب سب سو جاتے ہیں، حضور اپنے خیمہ مبارک میں اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو
اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ حضور کی حالت غیر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ جو ہیں وہ بلند ہیں، اور حضور اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کے کندھوں کی چادر بھی آپ کے مبارک کندھوں سے گر گئی ہے۔ جو چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر بھی حضور کے کندھوں سے گر گئی۔ اس قدر بلند ہاتھ کر کے رسول پاک دعا کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور عرض کر رہے ہیں مولا اگر تو نے ان مٹھی بھر بندوں کی مدد نہ کی، آج ان مٹھی بھر کلمہ گو غلاموں کو نہ بچایا، تو پھر قیامت تک دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ جملے ہیں جو کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ یہ شان محبوبی ہے کہ رسول دو عالم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا مولا اگر تو نے ان مٹھی بھر غلاموں کو نہ بچایا، ان مٹھی بھر کلمہ گو مسلمانوں کی مدد نہ کی اور انہیں غلبہ نہ عطا فرمایا، تو پھر قیامت تک دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، یہ مٹ جائیں گے، انہیں دبا دیا جائے گا۔ حضور ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، اور اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں میں خیمے میں گیا، حضور کو اس حالت میں دیکھا کہ گریہ و زاری سے کیفیت طاری ہے، حالت غیر ہے، محبوب ہاتھ بلند کر کے رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، چادر کندھوں سے اتر گئی ہے۔ میں نے حضور کی چادر کو اٹھایا، حضور کے کندھوں پر رکھا اور محبوب سے عرض کی محبوبہ آپ پریشان نہ ہوں، اتنا غم زدہ نہ ہوں، آپ کا رب ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کا رب ضرور، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ اتنا رنجیدہ نہ ہوں، وہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ دن چڑھا تو اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ ہم 1000 فرشتوں کی قطار سے تمہاری مدد کریں گے، اور فرشتے امامہ پہن کر اور فرشتے جناب والا جنگی آلات اور ساز و سامان سے لیس میدان جنگ میں اترے۔ فرشتے اور جنگوں میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، احزاب میں بھی آئے، حنین میں بھی آئے، لیکن بدر وہ واحد جنگ ہے جس میں فرشتوں نے قتال کیا ہے، لڑائی کی ہے۔ باقی جنگوں میں فرشتے صرف مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے، کافروں کو اللہ مسلمانوں کا لشکر بڑا دکھاتا، ان کے دل میں روب پیدا کرنے کے لیے، دبدبا پیدا کرنے کے لیے۔ باقی غزوات اور جنگوں میں فرشتے صرف لشکر کا روب بڑھانے کے لیے آتے، لیکن بدر وہ مارکا ہے، بدر وہ جنگ ہے جس میں فرشتے شامل بھی ہوئے ہیں، قتال بھی کیا ہے، لڑائی بھی کی ہے۔ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے ہیں اور تلوار چلنے سے پہلے ہی کافر کی گردن اتر کر زمین پر پڑی ہوتی ہے، پہلے ہی تلوار بعد میں چلتی ہے اور اس کا سر پہلے اتر جاتا ہے، ہماری تلوار اٹھاتے ہی اس کا سر گر جاتا ہے۔ یہ حال ہو گیا کہ ہم آواز سنتے ہیں کہ کوئی پردوں سے کہتا ہے اقدم یا خیزوم، اقدم یا خیزوم، اے خیزوم جلدی چلو، قدم بڑھاؤ۔ تو جناب رسول کریم علیہ السلام نے غلاموں نے کہا کہ یہ جبریل تھے، اور خیزوم جبریل کی سواری ہے جس پر جبریل سوار تھے، جو اسے تیز چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مدد نصرت کے لیے اللہ نے میدان بدر میں فرشتے نازل کر دیے، اس لیے کہ ان کی ایمانوں کی حرارت ایسی تھی، ان کے ایمانوں کی قوت ایسی تھی، اور ان کا ایمان پر استقلال ایسا تھا کہ سامنے 1000 کا لشکر دیکھ کر بھی ان کے ایمانوں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی ہے، ذرا سی بھی لرزش نہیں آئی، ان کے قدم ذرا سے بھی لڑکھڑائے نہیں، بلکہ وہ
میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، کوئی جان بچانے کے لیے نہیں دوڑا، بلکہ یہاں تو جان پیش کرنے کے لیے ایک سے ایک غلام بڑھ کر جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام پر جان نثاری کے جوہر دکھانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہاں جوان تو جوان ہیں، بچے بھی رسول دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہیں کہ وہ حضور کے اشارے پر سر کٹانے کو تیار ہیں۔ تو میدان بدر میں رسول دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے جان نثاری کا وہ عظیم جو ہے وہ منظر پیش کیا کہ رہتی دنیا تک حضور کے ان نوکروں کو سلام کیا جائے گا جو میدان بدر میں شامل ہوئے، اور میرے رب نے ان ساروں کی بخشش کا وعدہ فرما دیا، ساروں کی بخشش کا وعدہ فرما، اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ آج کے بعد اہل بدر کچھ بھی کریں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اہل بدر کچھ بھی کریں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کی پچھلی لرزشیں بھی معاف کر دی، آنے والی لرزشوں کو بھی میرے رب نے معافی کا ان سے وعدہ فرما دیا جو بدر میں شامل ہو گئے تھے، جو بدر میں آئے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد یہ ان سے کچھ ہو جائے اللہ انہیں نہیں پوچھے گا، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ بخشے گئے ہیں، یہ بخش دیے گئے ہیں وہ جو بدر میں آئے تھے، وہ عزت والے میرے آقا کے صحابہ، شان و معرفت والے میرے آقا کے صحابہ جو بدر میں آئے تھے۔ تو 70 کافر بدر میں قتل ہو گئے، مارے گئے، 70 وہ تھے جنہیں قید کر لیا گیا، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کا ساز و سامان بھی، ان کا مال و اسباب بھی، اور 10 اونٹوں کی دعوت جو رسول اللہ کے چچا جناب عباس کی طرف سے پکی ہوئی تھی، وہ کافروں کی طرف سے اس وقت میدان جنگ میں آئے تھے، ابھی تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جس دن جنگ ہوئی اس دن کا کھانا ان کی طرف سے تھا، 10 اونٹ جو کھانا پک کے تیار تھا، وہ 10 اونٹوں کی دعوت بھی وہ وہیں چھوڑ گئے، وہ بھی مصطفیٰ کے غلاموں کے حصے میں آ گئے، مال بھی چھوڑ گئے، خیمے بھی چھوڑ گئے، ساز و سامان بھی چھوڑ گئے، اور 70 سردار بھی ادھر قید ہو گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، 70 جنگ میں مارے گئے، اور بڑے بڑے نامی گرامی سرداروں کو جن کے خیموں پر پہرے لگے ہوئے تھے انہیں مصطفیٰ کے غلاموں نے تہ و تیغ کر دیا، اور انہیں خاک و خون میں تڑپتا ہوا کر دیا، ان کے گردنوں کو ان کے سینوں سے الگ کر کے رکھ دیا، اور جب جنگ پوری ہو گئی، کافر بھاگ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا، تو رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان 70 کافروں کی، جن میں ابو جہل کا لاشا ہے جو سب سے بڑا، رسول دو عالم نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، ابو جہل کو حضور نے کہا میری امت کا فرعون ہے، اور جب ایک صحابی کو رسول کریم علیہ السلام نے کہا نا ابو جہل کا سار اتارو، تو وہ اس کی چھاتی پر چڑھے زمین پہ گرا پڑا تھا، اٹھنے کی شکت ہی نہیں تھی، چھاتی پہ چڑھا تو اس نے تکبر سے اسے کہا کہ تو فلانی کا لڑکا ہے، تانا دیا اس کی ماں کا نام لے کر کہ تو فلانی کا لڑکا ہے، اس نے سار اتار کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ساتھ میں یہ بات کہی کہ یہ تو مرتے مرتے بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ موسیٰ کا فرعون جب ایک غوطہ لگا نیل میں تو باہر آیا تو اس نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں مان گیا ہوں موسیٰ کے رب کو اور ہارون کے رب کو۔ ایک نیل کے غوطے نے اسے اس بات پہ مجبور کر دیا، سارا تکبر ہی نکل گیا، خدائی کا دعوے دار تھا، بادشاہ تھا، زمانے پہ حکمرانی تھی، خزانوں کا مالک تھا، جب اللہ نے ایک ہی نیل کا غوطہ دیا نا تو نکل کے کہنے لگا میں مان گیا ہوں موسیٰ کے رب کو اور ہارون کے رب کو۔ تو اعلان آیا، جواب آیا، اب تیرے ماننے کی اللہ کو کوئی پرواہ
اب تیرے ماننے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جب تو موت سامنے دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے موت دیکھ چکا ہے, اب مان رہا ہے, اب کا ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے. تو جب ابو جہل کی چھاتی پہ چڑھ کر گردن اتارنے لگے تو اس نے تانا مارا حضور کے صحابی کو, ماں کا. تو رسول پاک نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے, یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت ہے. موسیٰ کا فرعون تو مرتے وقت مسلمان ہونے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں, مجھے بچا لو, میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. لیکن یہ میری امت کا فرعون ہے, اس کا کفر موت کے وقت بھی ختم نہیں ہوا, اس کا تکبر موت کے وقت بھی ختم نہیں ہوا. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ, شیبہ, امیہ, ابی بن خلف اور ابو جہل, ان ساروں کے لاشیں جو ہے وہ ایک کنویں میں پھینکنے کا حکم, 70 سرداروں کے لاشیں اس کنویں میں پھینکے. شام ہوئی, رسول اللہ کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کا نام لے کر پکارا. ابو جہل کو پکارا, امیہ کو پکارا, ابی بن خلف کو پکارا اور عتبہ کو, شیبہ کو پکارا. ان کے نام لے کر پکارا اور انہوں نے کہا جو وعدہ میں نے کیا تھا اس وعدے کو پہنچ گئے ہو, جس عذاب کی میں تمہیں وعیدیں سناتا تھا وہ تمہیں مل گئی ہے. جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں, کیا یہ سنتے ہیں؟ تو جناب رسول پاک نے کہا عمر یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں, تم سے بھی زیادہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں. جنہیں میں نام لے کر بلا رہا ہوں تم سے بھی زیادہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں. میدان بدر میں 70 کافر سردار جو ہیں وہ قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے, انہیں قیدی بنا لیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا, مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے, ان کو چھوڑ دیں, قتل کر دیں, کیا کریں؟ اب جناب ابوبکر نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. مسلمانوں کے پاس مال بھی کم ہے, تو یہ سردار ہیں, رئیس ہیں, مالدار ہیں, ان سے ان کی جانوں کے بدلے مال لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے. حضور نے اسی مشورے کو قبول کر لیا, لیکن مشورہ دیا جناب عمر نے. آپ نے کہا اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دے دیں, جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کو دے دیں, اور جو ابوبکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابوبکر کو دے دیں. ہم ابھی ان کی گردنیں اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. جو رائے اللہ کو پسند آئی, جو رائے اللہ نے قبول کی, وہ رائے جناب عمر کی تھی. جناب عمر نے کہا میں مال لینے کا مشورہ نہیں دیتا, میں تو یہ رائے دیتا ہوں اللہ کے نبی آپ میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کریں, علی کو علی کے رشتہ دار دیں, ابوبکر کو ابوبکر کے رشتہ دار دیں, اور ہمیں حکم دیں ہم ابھی ان کی گردنیں اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں رشتے عزیز نہیں ہیں, خدا کا دین عزیز ہے. ہمیں رشتے عزیز نہیں ہیں, اللہ کا حکم عزیز ہے. یہ جذبہ تھا حضور کے غلاموں کا. میدان بدر میں رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس جانثاری کے ساتھ یہ عظیم منظرنامہ حضور کے غلاموں نے پیش کیا. محبوب عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے یہ حکم نامہ جاری فرما چکے تھے کہ فدیہ لیا جائے گا ان کی جانوں کے بدلے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا. جن کے پاس مال نہیں انہیں حکم ہوگا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں گے, پھر اس کے بدلے میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا. جناب عباس حضور کے چچا وہ بھی قید ہو گئے تھے, تو ان سے رسول اللہ کا جب یہ حکم نامہ پہنچا کہ کہا کہ مال دو فدیہ, انہوں نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی مال نہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ آپ جب جنگ پر آ رہے تھے تو آپ نے چچی کو تنہائی میں بلا کر جو 40,000 دینار دیے تھے اور کہا تھا میرے 4 بیٹے ہیں, اگر میں جنگ سے واپس آ گیا تو فابہا, اگر نہ واپس آیا تو یہ 40,000 دینار تمہارے حوالے ہیں, میرے بعد یہ میرے 4 بیٹوں میں برابر برابر بانٹ دینا. تو یہ جو 40,000 آپ کہہ رہے ہیں مال نہیں ہے, وہ 40,000 دینار کدھر جائیں گے جو آپ چچی کو پکڑا کر آئے ہیں. حضور مدینے بیٹھے ہوئے ہیں,
اور جناب عباس مکے میں اپنی بیوی کو تنہائی میں 40,000 دینار دے کر آئے ہیں اور کانوں کان کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مال سونپ کر آئے ہیں، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کو میرے رب نے وہ شان اور وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ جناب عباس نے یہ بات سنی تو کہا میرے دل میں آپ کی عظمت پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں تو اس دن سے آپ کی عظمت کو پہچانتا ہوں کہ آپ ابھی پالنے اور پنگھوڑے میں تھے تو آپ کے ہاتھ کی انگلی جدھر جاتی تھی آسمان کا چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ جناب عباس حضور کے چچا حضور کو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں تو اس وقت سے پہچانتا ہوں کہ آپ پنگھوڑے اور پالنے میں تھے، اور پھر آپ جب اپنی انگلی کو ہلاتے کھیلتے ہوئے تو آپ کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند بھی ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ کلمہ پڑھا، حضور کے نوکر ہو گئے، مسلمان ہو گئے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا۔ تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بدر میں وہ عظیم قربانی پیش کی، اور اللہ نے ایسی مدد کی اپنے محبوب کے غلاموں کی کہ انہیں 1000 کے لشکر پر 3 گنا زیادہ جو لشکر تھا اس پر غلبہ عطا فرما دیا، فتح عطا فرما دی۔ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے۔ اب وہ واپس گئے تو حال یہ ہو گیا کہ مکے کی عورتیں تانے مارتی اور کہتی کہ تم تو اتنے قوت والے زور والے ہو کر بھی ہار کر واپس آ گئے۔ یہاں پر لطف ایک بات رہ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ کفار مکہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کر دعائیں مانگ کر آئے تھے، کعبے کے پردوں سے لٹک کر دعائیں مانگ کر آئے تھے کہ جو حق ہو اسے فتح عطا فرما دے۔ یہ کفار جب مکے سے نکل رہے تھے تو کعبے میں چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگ کر آئے تھے کہ جب مارکا لگے، حق و باطل کا جنگ ہو تو جو سچا ہو اسے غلبہ عطا کرے، جو حق والا ہو وہ غالب ہو جائے۔ تو میرے رب نے رسول دو عالم اور آپ کے غلاموں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ یہ نشانی تھی کہ مصطفیٰ ہی حق پر ہیں، رسول اللہ کا لشکر ہی حق کا لشکر ہے، خدا کا لشکر ہے، رسول اللہ کا لشکر ہی دین حق کا لشکر ہے۔ اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا، واپس لوٹ گئے، عورتیں تانے مارنے لگیں۔ اب ان لوگوں کو بڑا شکوہ تھا، زیادہ گلہ تھا اور بڑا غصہ تھا کہ کیا کریں، اب کیا کریں۔ تو ایک آدمی کو رسول دو عالم علیہ السلام کے بارے میں تیار کیا۔ ابو سفیان نے اسے کہا کہ تمہارا بھائی ان کے پاس قید ہے، میں تیرے بچوں کا ضامن ہو جاتا ہوں، تو بہانے سے مدینے جا اپنے بھائی کو کی ملاقات کے لیے۔ انہیں کہا میرا بھائی قید ہے، میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور بہانے سے جا اور جا کر معاذ اللہ حضور کو قتل کر دے۔ حضور کو بجھا ہوا زہر میں خنجر بھی دیا، زہر کا بجھا خنجر بھی دیا، اور کہا تیرے بچوں کا میں ضامن ہوں۔ سین کعبہ میں کہا کہ ان کا ذمہ مجھ پر ہے، تو نہیں بھی آئے گا تو میں ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دوں گا، تو جا اپنے بھائی کو ملنے کے ارادے سے اور جا کر معاذ اللہ حضور کو قتل کر دے۔ وہ آدمی نکلا، مدینہ طیبہ آ گیا۔ رسول دو عالم السلام کے غلاموں نے دیکھا تو کہا کہ وہ فلاں آدمی، حضور سے کہا فلاں بندہ آیا۔ پاک نبی نے کہا کہ اسے روکنا نہیں، اسے آنے دو، اسے روکنا نہیں، اسے آنے دو۔ محبوب پاک علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا وہی بات جو طے کر کے آیا تھا ابو سفیان کے ساتھ کہ تو یہی بتانا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا بھائی آپ کے پاس قید ہے، میں تو اس سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، وہ قیدی ہے، میں اس سے مل لوں۔ تو رسول دو عالم علیہ السلام نے اسے کہا کہ سین کعبہ میں جو ابو سفیان کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کر کے آیا ہے کہ تیرے بیوی بچے میرے ذمے پر ہیں، تو جا یہ زہر میں بجھا ہوا خنجر لے جا اور حضور کا معاذ اللہ کام تمام کریا، حضور کو معاذ اللہ قتل کر کے آ جا۔ یہ کدھر جائے گا؟ وہ اسی وقت حضور کے قدموں میں گر گیا اور رسول دو عالم سے معافی بھی مانگی، کلمہ بھی پڑھا، حضور کا نوکر بھی ہو گیا۔
پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے وہ عزتیں عطا فرمائی کہ سارے زمانے سے بڑھ کر حسن بھی محبوب کو عطا کیا، ساری کائنات سے بڑھ کر علم بھی مصطفیٰ کو عطا فرمایا، نہ کسی کا ارادہ رسول اللہ پر چھپا ہوا ہے، نہ کسی کے دل کی کوئی بات مصطفیٰ پر چھپی ہوئی ہے، بلکہ میرے رب نے مصطفیٰ کو عالم ما کان وما یکون بنایا، جو ہو گیا جو ہونے والا ہے اس سب کا مصطفیٰ کو علم عطا فرما رکھا ہے، وہ سب حضور کو سکھا رکھا ہے۔ محبوب کو لوگوں کی حالوں کی خبر ہے، حضور زمانے پر لوگوں کے حالوں کی خبر دے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دربار گور بار ہے اور پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کر حضور سے نشانی مانگتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، سچے نبی ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے، تو کوئی نشانی دکھائیں۔ تو میرے آقا اسے کہتے ہیں کہ تو نشانی طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، جبکہ تو ابھی ابھی نشانی دیکھ کر آیا ہے، نشانی دیکھ کر آیا ہے۔ تو پہاڑوں کے درمیان بکریاں چرا رہا تھا، اچانک تیری بکریوں پر ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا اور تیری ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ تو نے بھاگ کر آؤ بھگت کر کے کسی طرح اس بھیڑیے سے اپنی ایک بکری بچا لی۔ وہ بھیڑیا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور فصیح عربی زبان میں بولنے لگا، اور اس نے بول کر تجھے کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو نے جواباً کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، آج سے پہلے کبھی بھیڑیے نہیں بولے تھے، آج بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے تجھے کہا کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف چلا جا، کھجوروں کے جھنڈ میں رب کا نبی آ گیا ہے، رب کا حبیب آ گیا ہے، جو ہو گیا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ کہا تو نشانی دیکھ کر آیا ہے ابھی؟ اس بھیڑیے نے تجھے کہا نہیں کہ جا چلا جا اس پہاڑ کی اس طرف، اور کھجوروں کے جھنڈ میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف فرما ہیں، جو ہو گیا ہے اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں، تو بس میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں، محبوب آ گئے ہیں۔ اب اس آدمی نے کہا کہ بات تو سچی، حضور نے کہا کہ تو نے اسے کہا کہ تو چاہتا ہے میں چلا جاؤں اور تو میری بکریوں پہ ہاتھ صاف کر دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، حضور کے آنے سے زمانہ وہ ہو گیا ہے کہ اب بھیڑیے بھی بکریوں کے رکھوالے ہو گئے ہیں۔ کہا میں نبی کے نام پر تیری بکریوں کی راکھی کروں گا، تیری بکریاں جب تک تو حضور کے پاس ہو کر آتا ہے تب تک تیری بکریاں میں چراؤں گا، تیری بکریوں کا چرواہا میں بن جاؤں گا، ان کا راکھا میں بن جاؤں گا، تو جا حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے کلمہ پڑھ کر حضور کی نوکری اختیار کر۔ جب میرے آقا نے اس بات کی خبر دی جو نشانی مانگ رہا تھا، کہا تو بولتا ہوا بھیڑیا دیکھ کر آیا ہے جس نے تجھ سے کلام کیا ہے، تو نشانی مانگ رہا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کی نوکری اختیار کر لی، حضور کا ہو گیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ہر شے کا علم عطا فرما رکھا، ہر چیز کی خبریں مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ تو جناب رسول کریم علیہ السلام میدان بدر میں جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، آج 17 رمضان ہے، تو یہ دن یوم البدر بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، جس دن اللہ نے تھوڑے حق والوں کو کثیر تعداد کے باطل والوں پر غلبہ عطا فرما دیا، وہ دن جس دن حق غالب آیا، وہ دن جس دن اللہ نے اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی، وہ دن جس دن فرشتے جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترے اور آ کر لڑائی کی، مصطفیٰ کے غلاموں کی مدد کے لیے، حضور کے غلاموں کی نصرت کے لیے۔ آسمانوں سے رب نے 1000 فرشتوں کی قطار نازل کی اور مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرما دی۔ وہ مبارک دن یوم بدر آج کا روشن دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت یہ سبق دے رہی ہے، جب کڑا وقت آ جائے، مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو
کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور جھک جانا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لا کر اس سے رحم و کرم مانگتا ہے تو میرا رب ضرور اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ آج ساری دنیا مشکل کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، آفتوں نے بندوں کو گھیرا ہوا ہے، طرح طرح کی مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ مخلوق کا خالق سے جو رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، مجھے آپ کو اس رشتے کو بحال کرنا ہے، اپنے خالق کے ساتھ اپنا ربط مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنا ہے۔ میں اور آپ اسباب کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں میرا آپ کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں آپ اس سے ربط مضبوط کریں، وہ وہاں سے راہ نکالے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جائے گا، جہاں ہمارا خیال بھی نہیں جائے گا، وہ وہاں سے حل پیدا کر دے گا، وہاں سے اسباب پیدا کر دے گا، وہاں سے مدد اتارے گا جہاں سے ہمارا خیال بھی نہیں جائے گا۔ لیکن ہم لوٹے تو صحیح اس کی بارگاہ، ہم رجوع تو لائیں اس کے حضور، ہم معافی تو مانگیں اس کے سامنے جھک کر، استغفار تو کریں اس سے۔ ہماری خطاؤں کے بدلے آفتوں اور مصیبتوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر توبہ اور رجوع لائیں اور پھر اس سے رحم و کرم مانگیں تو وہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا، رحمت کے دار اپنے بندوں پر کھول دے گا۔ وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اس کے سوا کون ہے جو مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے؟ اس کے سوا کون ہے جب کوئی لاچار ہو کر بے قرار ہو کر اسے پکارتا ہے تو اس کے سوا کون ہے جو لاچار اور جو ہے وہ مجبوروں کی سن لے اور انہیں اپنے کرم سے نواز دے؟ اس کے سوا کون ہے؟ وہی ہے جو لاچاروں اور مجبوروں کی سن لیتا ہے۔ جب بے بس ہو جاؤ، سارے اسباب سارے گر اپنا لو اور کوئی کام نہ بنے تو پھر اس سے کہو کہ تو کام بنانے والا ہے اور تیرے حکم سے ہی چیزیں جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہیں، تو ہے جس کی مہربانی سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے بندوں پہ رحم فرما تو وہ ضرور کرم نوازی فرما دے گا۔ تو استغفار کو اپنی ذات پر لازم کر لیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں، نماز کی عادت بنائیں۔ اب دیکھیں رمضان آیا، مسجد میں جگہ ہی نہیں رہی، چھت پہ لوگ چڑھ گئے نماز کے لیے، اور اب آج 17 رمضان ہے تو عام نمازوں میں ظہر و عصر میں تو حال یہ ہے کہ یہ مسجد کا حال بھی نہیں بھرتا، اور فجر و عشاء میں بمشکل اتنے نمازی آتے ہیں کہ حال بھر جاتا ہے، جبکہ جمعے میں آپ اتنے آئے ہیں کہ مسجد میں جگہ کم ہے اور آپ زیادہ ہیں، جمعے میں آپ اتنے پہنچے ہیں کہ مسجد میں جگہ کم ہے، آپ زیادہ ہیں اور آئے بھی وقت سے پہلے ہیں، گھنٹہ بھر مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن عام دنوں میں آپ کو صرف 10 سے 12 منٹ کے لیے ایک نماز کی خاطر مسجد آنا ہے، اور میں اور آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں، اور رونا یہ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، میرا کام نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، فلاں پریشانی آ گئی ہے، فلاں بیماری آ گئی ہے، فلاں مسئلہ آ گیا ہے۔ اور بھائی سے پوچھو کہ جناب نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر نماز کا جواب آئے گا کہ جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، جیسے نماز نہ پڑھنا تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ کیا یہ خطا نہیں ہے جو روزانہ میں اور آپ 5 بار اگر 5 وقت بلانے پر نہیں آتے تو 5 بار جو جرم کر رہے ہیں، کیا میں اور آپ اسے جرم نہیں سمجھتے؟ کیا میں اور آپ اسے گناہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میں نے کون سی خطا کی ہے، میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، میری مشکل، یہ خطا سامنے نظر نہیں آ رہی کہ یہ خطا ہی تو ہے کہ خدا کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ،
کس کی طرف آ جاؤ؟ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اور جو گھر رہتا ہے وہ کامیاب ہوگا، جو مان کر آتا نہیں وہ کامیابی کی طرف آ جائے گا، اسے کامیابی مل جائے گی۔ جو آیا ہی نہیں کامیابی کیسے پائے گا؟ جو پہنچا ہی نہیں کامیابی کیسے پائے گا؟ جو راہ چلا ہی نہیں کامیاب کیسے ہوگا؟ جو بات مانا ہی نہیں کامیاب کیسے ہوگا؟ تو راہ نجات یہ ہے اپنا ربط بحال کریں اپنے پروردگار سے، اور ربط بحال ہوتا ہے سجدوں سے۔ ربط کس سے بحال ہوتا ہے جی؟ ایک بار سجدہ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، زبان سے محبت سے ایک بار کہہ دیں سجدوں سے، گونج پڑنی چاہیے، سارے اونچی آواز سے کہیں سجدوں سے۔ ربط بحال ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کیسے؟ کیسے بھائی؟ چونکہ پاک نبی نے فرمایا ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ سجدہ وہ حالت ہے جب سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ ہر شے سے بڑھ کر جب بندے کو اپنے رب کا قرب ملتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب اس نے سر سجدے میں رکھ لیا۔ گویا یہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا سے تھک کر تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ اور تین حالتیں ہوتی ہیں جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کے پیروں پر اپنی پاکی رکھ دیتا ہے، اس کے پیروں پر اپنی عزت ہی رکھ دیتا ہے۔ مجبور ہو کر اسے کہتا ہے کہ میں تو پھر آخر اس بات پر آ گیا ہوں، میں تو پھر اتنا مجبور ہو گیا ہوں۔ تو سجدے میں بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، گھٹنے بھی ٹیکتا ہے اپنے رب کے حضور، ناک بھی رگڑتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور پیشانی بھی رکھتا ہے، عزت بھی اس کے حضور رکھ دیتا ہے، اور گویا اس کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہی تیری بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ناک رکھ دی ہے تیرے سامنے، پیشانی رگڑ رہا ہوں، خاک پر تیرے سامنے مٹی پر اپنا سر رکھ کر تجھ سے کرم مانگ رہا ہوں۔ تو میرے رب کو اپنے بندے کے اس حال پہ رحم آ جاتا ہے اور وہ اپنے بندے پہ کرم نوازی فرمائے۔ سجدوں کی طرف واپس آئیں، سجدے کو اپنی عادت بنائیں، نماز میں بھی سجدہ ضروری، اور پھر اس کے علاوہ بھی جب جب اللہ توفیق دے سجدے کیا کریں۔ اللہ کو سجدے کرنے والے پسند ہیں، سجدے کرنے والوں کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ سجدے کریں اپنے رب کو، تو یہ وقت استغفار کا ہے، سجدوں کا ہے، اپنے رب سے اپنا ربط بحال کریں، اللہ ساری آفتیں دور کر دے گا، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی اور نہیں ہے جو یہ مشکلیں دور کرے۔ جب دور اس نے کرنی ہے تو پھر رجوع بھی اس کی بارگاہ میں لائیں، واپس بھی اس کے حضور آئیں، باقی اسباب بھی اختیار کریں، ان سب کا انکار نہیں ہے، وہ ضرور اختیار کریں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک دوا سے میں اور آپ دیکھتے ہیں ایک ہی دوا سے ایک بندہ شفا پا لیتا ہے، وہی مرض اسی دوا سے دوسرے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں اللہ کا حکم حائل ہوتا ہے۔ کیا چیز حائل ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کا حکم۔ میرے رب کا حکم بیمار اور دوا کے درمیان حائل رہتا ہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا وہ دوا بیمار کو پہنچتی نہیں، نہ نفع دیتی ہے نہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے وہی دوا کسی اس سے بڑے مرض والے کو بھی فائدہ دے کر شفائیں عطا کر دیتی ہے۔ تو اصل میں شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا حکم۔ دوا تو ایک سبب ہے، اور وہ بھی تب جب اللہ چاہے، وہ سبب بھی فائدہ تب دے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں، اللہ کریم رمضان کے صدقے ہم پر رحمت فرما دے۔ تو مسجد کو بھریں، واپس آئیں مسجد میں، ہاں رمضان کی باریں ہیں، ان دنوں کو غفلت سے نہ گزاریں، ہر نماز میں رش ہونا چاہیے، آپ اس طرح دوڑتے ہوئے واپس آئیں۔ کاروباری حالات بھی ایسے ہیں، ابھی وقت بھی آپ کے پاس ہے، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، سارے ہی اسباب میسر ہیں اللہ کی طرف سے، تو ان سارے اسباب کو برے کار لاتے ہوئے مسجد آئیں گے انشاءاللہ۔ اور تو نے زور سے تو کم از کم کہیں ہیں نا کہ آپ تعداد کے مطابق تو بات کریں، آئیں گے نماز میں انشاءاللہ، عصر میں بھی تعداد ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ خیرہ۔